بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت پہلے ریڈیو ہوا کرتے تھے اور وہ بھی کسی کسی کے پاس، اور اس میں ایک دنیا آباد تھی، دین بھی ہو یا دنیاوی، ہر بات آپ صرف سن سکتے تھے، اور خالی آپ کا گھر نہیں، پوری گلی بلکہ یوں کہیں پورا محلہ مل کر اس سادی اور صاف ستھری تفریح سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ خلوص اتنا کہ کوئی تیرا میرا نہیں ہوتا تھا، پورا محلہ ایک گھر کی طرح ہوتا تھا۔ دکھ سکھ سانجھے، خوشی غمی سانجھی، بہنیں بیٹیاں سانجھی، بہت ہی پرخلوص اور چاہتوں بھرا ماحول۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی اور 60 کی دہائی میں ٹی وی کی آمد ہوئی۔ جو صرف سننے میں تھا وہ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے تھے۔ ریڈیو اگر 5 گھر کے بعد تھا تو ٹی وی 25 گھر کے بعد تھا۔ ریڈیو سیل سے بھی چلتے تھے، اس لیے گلی میں بھی رکھ کر چلا لیا کرتے تھے، اور آواز ہی تو سننی ہوتی تھی، لیکن ٹی وی شام سے تک چلتے تھے اور صرف بجلی سے، اس لیے گھر سے باہر نہیں رکھے جا سکتے تھے، اور رات کو اس کے چلنے کا وقت تھا۔ اب جس گھر میں ٹی وی تھا، رات کو وہ گھر کچا کچ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ کچھ عرصے تو خوشی میں گزرا، اس کے بعد آپس کے رویے بدلنے لگے اور دراڑیں بڑھنے لگیں، اور اتنی تیزی سے وہ ماحول بدلا اور بدلتا چلا گیا، اور کوئی کچھ نہ کر سکا سوائے اس کے کہ کچھ ہو نہ ہو لیکن ٹی وی گھر میں ضرور ہوگا۔ ہم سمجھے کہ اسی دوڑ میں، اسی کھینچا تانی میں سب ختم ہو جائے گا، لیکن پھر 70 کی دہائی میں ویڈیو گیم کی آمد ہوئی، دھوم مچ گئی اور ہر طرف ویڈیو گیم کے چرچے پھیل گئے۔ ہم سمجھے کہ بس اسی میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر اس ویڈیو گیم کے سحر کو توڑنے ہم سب کو ایک نئے بھنور میں دھکیلنے کے لیے 80 کی دہائی میں وی سی آر نامی ایک اور جال پھینکا گیا۔ وی سی آر جو ہماری معلومات کے مطابق میڈیکل سرجری طالب علموں کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا، اور ہمارے یہاں اسے وقت گزاری کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہوئے تقریباً ہر بندے نے اپنا کاروبار بنا لیا، اور جو خرید و فروخت کی سکت نہیں رکھتے تھے انہوں نے کرائے پر دینے شروع کر دیے۔ پھر وی سی آر نے اپنی شکل تبدیل کی اور سکڑ کر ڈی وی ڈی میں تبدیل ہو گیا۔ کیسٹ کی جگہ سی ڈی آ گئی، اور وی سی آر کی ہانپتی کانپتی دوڑ نے ایک گہرا سانس بھرا، اور پھر سر پر دوڑ شروع ہو گئی۔ لائبریریاں ختم ہونے لگیں اور اس سے کہیں زیادہ ویڈیو سینٹر کھلتے چلے گئے۔ کوئی تقریب یا فنکشن کسی بھی قسم یا موقع پر ہو، وی سی آر کے بغیر مکمل تصور نہیں ہوتا تھا۔ ہم سمجھے کہ ساری دنیا اسی میں جت کر ختم ہو جائے گی، لیکن پھر 90 کی دہائی میں کمپیوٹر کی آمد ہوئی، انٹرنیٹ آ گیا، اور پھر وہی بھاگ دوڑ شروع، لیکن یہ ویسا نہیں تھا کہ ہر ایک کی دسترس میں آ جائے، اور نہ ہی یہ کرائے پر دستیاب، بس گھر ہی کے ایک گوشہ عافیت میں بڑے اہتمام کے ساتھ براجمان رہتا تھا، اور جو بھی اسے استعمال کرتا مجبوراً اسے وہیں پر ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ اب ہر چیز سرچ کر کے نکالی جاتی اور اس سے لطف اندوز ہوتے۔ ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، سی ڈی پلیئر اب خالی نظر آنے لگے۔ جو لوگ دیر تک باہر رہتے تھے اب جلد گھر آنے لگے۔ ایک دنیا تھی جو اس کمپیوٹر میں آباد تھی، پھر اس میں جدت آئی اور لیپ ٹاپ آ گئے، تھے تو اس سے چھوٹے لیکن اب بھی ہر کسی کے بس میں نہیں تھے۔ بیٹری سے بھی چلایا جاتا تھا اور لوگ سفر میں بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ہم نے سمجھا کہ بس اب اور کچھ نہیں، یہ ٹیکنالوجی کی آخری جادوگری ہے، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا جدت کے نام پر، وہ تو بس ایک ٹریلر تھا، خوابوں کی دنیا تھی، جیسے بچوں کو بہلانے کی کوشش، اور نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ اپنے بس میں بھی تھا۔ اور اب ہاتھ بھر کے ٹچ موبائل فون نامی دلکش، دل نشین مگر جان لیوا ٹیکنالوجی نے ماضی کی ہر ٹیکنالوجی کے سارے جادو ٹونے، ساری سحرکاریاں حرف آخر کی طرح مٹا دی ہیں۔ اس میں موجود سحر انگیزیوں نے تقریباً ہر عمر کے مرد و زن کی نس نس میں ہیجان برپا کر دیا ہے، اور اس کا ہاضمہ ناقابل بیان ہے، اور اس کے آتے ہی قرب خاتمے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ بالشت بھر کے ٹچ موبائل فون کی کداور کاروائیاں، سحر کا دیکھنا ختم، فرض کی ادائیگی ختم، صبح کی سیر ختم، وٹامن ڈی کا حصول ختم، صحت ختم، ذہنی تر و تازگی ختم، لائبریریاں ختم، کتب و رسائل ختم، اخبار ختم، ادب بینی ختم، ڈائری ختم، کاغذ قلم ختم، لکھنا لکھانا ختم، خط و کتابت ختم، شادی کا لال خط ختم، شادی کارڈ ختم، عید کارڈ ختم، رشتہ داری ختم، دوستوں کا مل بیٹھنا ختم، بزرگوں کی بیٹھک ختم، ٹوک و نصیحت ختم، پی سی او ختم، انتظار کی بے قراری ختم، فراق کی طوالت ختم، گھڑی ختم، الارم ختم، وقت کی قدر ختم، ریڈیو ختم، چوپال کی رونق ختم،
ٹی وی ختم، صاف ستھری تفریح ختم، ٹیپ ریکارڈ ختم، ہجر و وصال ختم، وی سی آر ختم، خوش رو یادیں ختم، کمپیوٹر ختم، جلد گھر آنا ختم، بچوں کی کہانیاں ختم، معصومیت ختم، لحاظ و مربت ختم، احترام و تعظیم ختم، صبر و تحمل ختم، رازداری ختم، خلوت ختم، پرسکون نیندیں ختم، خوبصورت خواب ختم، نزاکتیں ختم، روٹنا منانا ختم، اعتبار بھروسہ ختم، سیر و تفریح ختم، فرسودہ سوچیں ختم، پردہ ختم، مثبت و منفی ختم، ذہنی و جسمانی کثرت ختم، کیلکولیٹر ختم، ٹارچ ختم، کیمرہ ختم، اور نہ جانے کیا کیا ختم ہونے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ٹیکنالوجی کے جدید دور میں موبائل ایک بہت بڑی اور زبردست ایجاد ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا آپ کی جنبش کی دسترس میں آ گئی ہے، لیکن مثبت اور منفی میں بال برابر فرق کے ساتھ اور اس معین فاصلے کو برقرار رکھنا ہی اصل میں اپنی اقدار، اپنی ثقافت اور اپنے فرائض منصبی اور اپنی شخصیت کو قائم رکھنا ہے۔ اور اس میں جو بے انتہا ضروری اقدام ہے کہ بچوں کی پہنچ سے اسے ایسے دور رکھیں جیسے نقصان پہنچانے والی ادویات یا آگ لگانے والے کیمیکل سے دور رکھنے کی بے انتہا کوششیں کی جاتی ہیں۔ اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو چپ کرانے کے لیے یا کسی قسم کی مصروفیت میں بچوں کی بے جا مداخلت کو روکنے کے لیے یا ان کو کسی کام پر لگانے کے لیے موبائل بے دریغ اور کثرت سے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک عمل ہے بچوں کے لیے، اور اس کے انتہائی خوفناک اور ہولناک نتائج خدا نخواستہ والدین کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اپنے وقت پر ہوں تو مناسب ہوتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کی رائے کا شدت سے منتظر رہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ آئے، بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا نگہبان رہے۔